اللہم صلی وسلم سیدنا محمد والا آل محمد۔ السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میں جی آج حسب وعدہ دوبارہ آ گئی ہوں، حالانکہ پورا مہینہ میں غائب رہی ہوں۔ تو خیر ایسی روٹین خراب ہوئی ہے نا کہ خراب تو خیر نہیں ہوئی، رمضان میں جو ہے نا جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے وہی ویسے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ شیئر کرنی چاہیے تھی جو رمضان میں افطاری میں چیزیں بنتی ہیں۔ تو خیر جی نہیں بنا سکی تو اس کے لیے معذرت۔ تو ابھی بھی چلو آج میں دعوت تھی دراصل افطاری کی میری سسٹرز کی۔ پہلے میں نے اپنے سسرال والوں کو میں نے اپنے پچھلے بلاگ میں بتایا تھا کہ میں نے ان کی سحری بنائی تھی۔ بہنیں میری ماشاءاللہ وہ اتنی دور رہتی ہیں، کوئی ایک صدر میں رہتی ہے، ایک جو کہ اسلام آباد میں رہتی ہے، تو ان کا ہے بھی تھوڑا نیوی کے انڈر ہے، تو ان کا پھر ٹائمنگ ہوتی ہے آنے جانے کی بھی۔ تو خیر جی وہ تو مس کر گئی بیچاری، وہ تو کہتے ہیں کاش آئے، ہم نے تو مس کر دی ہیں، آپ نے جو ہے نا پائے جو ہے نا آپ بعد میں نہیں بنا سکتی تھیں، آپ نے لازمی جو ہے نا سحری میں بنانے تھے۔ میں نے کہا چلو جی اللہ خیر کرے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو کھلا دیں گی۔ تو خیر جی یہ جو ہے نا افطاری کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ پہلے تو پروگرام تھا کہ جو ہے نا چکن کڑھائی بناؤں گی، روٹی ساتھ ہوگی، لیکن جی اینڈ ٹائم میں جو ہے نا میرا سارا مینیو چینج ہو گیا۔ میری سسٹر جب پہنچی تو جو ہے نا انہوں نے کہا جی بریانی بنائیں، بریانی آپ کے ہاتھوں کی کھانی ہے۔ تو خیر جی پھر قورمہ تو تیار تھا، یعنی جو چکن کڑھائی میں بنائی تھی وہ بس میں قورمہ تیار تھا، اور میں نے پھر ساتھ چاول منگوائے تھے، چاول بوائل کر لیے۔ مینیو میں بس پکوڑی تھی، بریانی اور جو ہے نا چنا چاٹ تھی، لیکن ماشاءاللہ سے آئے وہ تو انہوں نے بس کچھ نہ کچھ سارے لے آئے، تو ہمارا تو ماشاءاللہ دسترخوان جو ہے نا اللہ کے حکم سے اور اس کی برکتوں سے بھر گیا تھا۔ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی پہ جو ہے نا اپنی برکتیں نازل کرے، اور جو ہے نا یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر آپ نے تو پورا رمضان بڑا انجوائے کیا ہوگا، اور بہت سی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے اپنا، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو خیر جی یہاں پہ یہ اگلے دن کا منورنجن ہو رہا تھا، فروٹ کافی زیادہ بچ گیا تھا، باہر جو ہے نا مرد حضرات جو ہے وہ فروٹ کاٹنے پہ لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنا فروٹ کاٹ دیا کہ ایسے لگتا تھا جیسے فروٹ سے ہی روزہ افطار کرنا تھا۔ تو خیر جی وہ فروٹ جو بچ گیا، پھر جو ہے نا بچے بھی جب تک رہے وہ کھاتے رہے جو ہے نا، اور پھر جو بچ گیا پھر میں نے اس کو چینی لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا، تاکہ چلو جی پھر بعد میں سوچیں گے کہ اس کا کرنا کیا ہے۔ میں نے اچھا جو ہے نا یہ بتانا تھا کہ میں تو یعنی کہ اینڈ ٹائم میں ایسی ہڑبڑی مچی نہ کہ نہ میں تو جو ہے نا یعنی کہ کوئی پکچرز بنا سکی، نہ کوئی میں یعنی کہ اتنا مزے کا یعنی ماشاءاللہ جو ہے نا سارا سسٹم بنا تھا، اتنا یعنی کہ مہمان زیادہ ہونا تو بس ویسے بھی جو ہے نا ہاتھ پاؤں پھول جاتے، حالانکہ ساروں نے ٹیم ورک کیا تھا، سارے پہلے ہی پہنچ گئے تھے، تو جو ہے نا انہوں نے سارا یعنی کہ اوپر باہر کا کام تو انہوں نے سنبھال لیا تھا سارا، یعنی شیٹیں بچھانا رکھنا کھانا سارا کچھ انہوں نے کیا، شربت وغیرہ بنائے، میں تو کچن میں بس جو ہے نا یہ کھڑے ہو کے جو کام کرنے والے تھے وہ کر رہی تھی۔ تو خیر جی وہ پھر اینڈ ٹائم میں روزہ بھی تقریباً کھل گیا، اور میں پکوڑوں کے ساتھ ابھی لگی ہوئی تھی، تو پھر وہ بس میں فوراً آ کے مجھے کھجوریں مل گئی، میں روزہ کھول لیا، اور میں نے اینڈ ٹائم میں کوئی پکچر کوئی تصویر بریانی کی بھی آخری کا اس کا جو ہے نا میں نے کوئی تصویر نہیں بنا سکی ہوں، کہ بریانی ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنی تھی نا کہ میں سوچ رہی تھی کہ اتنا اب افطاری کا اتنا کچھ سسٹم، میں تو اس حساب سے نہیں سوچا تھا کہ جو ہے نا اتنا کچھ ہو جائے گا، تو وہ ماشاءاللہ اتنا اللہ کے کرم سے اتنی یعنی افطاری میں فروٹس وغیرہ، سموسے پکوڑے، فروٹ چاٹ، دوسرا چنا چاٹ، اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے کہا واہ اللہ میں نے بریانی بنا دی ہے تو وہ کون جو ہے نا اب کھائے گا، لیکن بریانی ہے، بریانی پھر رہتی نہیں ہے بریانی، پھر اس کے بعد افطاری کے بعد نماز وغیرہ سب نے پڑھی تو بس بریانی تھوڑی بہت کھائی، یعنی کہ لیکن میں تو یعنی کہ کہوں کہ آدھا دیش کا تقریباً بچ گیا تھا، لیکن جی بس کرتے کراتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول پائے کرے جو ہے نا ماشاءاللہ دیش کا میرا رات کو خالی ہو گیا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ بس جو ہے نا چیز فریج میں نہ جائے، بس جو ہے نا وہ کھائی جائے، جو ہے نا کسی کے منہ میں چلی جائے، یہ فریج میں ایک دفعہ چیز چلی جائے خاص کر کے اس طرح کی چیزیں تو پھر مزہ نہیں رہتا، پھر کھانے کا دل نہیں کرتا۔ تو خیر جی اگلے دن کی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پھر میں نے جو ہے نا سوچا کہ چلو ٹرائفل بنا لیتی ہوں، فروٹ وغیرہ ایسے بچے نہیں خوش ہو کے کھاتے، تو خیر میں نے جو ہے نا جی جو چیزیں تھیں میرے پاس میں نے کوئی فالتو نہیں منگوائی، میں نے کہا گھر میں جو چیزیں ہیں بس ایک میں نے بس کیک رس منگائے تھے، فروٹ کیک جو
تو جو ہے نا پھر وہ بس اسمبل کرنے کے لیے جو ہے نا باقی میں نے وہی فروٹ وہی جم یعنی کہ جیلی تھوڑی سی پڑی ہوئی تھی تو بس میرے ساتھ جامع شیری کے ساتھ جو ہے نا اس کام چلایا تو لیکن بڑے مزے کا بنا تھا یہ ٹرائفل جو ہے نا یہ تھوڑا بھی دودھ تھوڑا گرم لگ رہا ہوگا آپ کو تھوڑا دھواں نکل رہا ہے لیکن یہ ہے کہ نارمل ٹمپریچر تھا اتنا زیادہ گرم نہیں تھا میں نے کہیں دراصل جانا تھا تو بس میں جلدی جلدی میں لگی ہوئی تھی کہ میں یعنی کہ جانے سے پہلے یہ کام کر جاؤں تاکہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہو جائے اس کا ٹھنڈا ہونا ضروری ہے ٹھنڈا ہو یہ نہ ہو تو مزہ نہیں آتا پھر یہ میں بھی فریج میں رکھ دوں گی نا ٹھنڈا کر کے تو پھر یہ ہے کہ پھر مزے کا ہو جائے گا تو خیر اس کی تہیں تو ایسی ہی ہیں جیسے بریانی کی تہیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا تو خیر جی یہ پھر میں جو ہے نا ہر تہہ میں جو ہے نا جامع شیری اور کیا اس کو کہتے ہیں یہ جیلی کو جو ہے نا ڈالا اور پھر بیچ میں ڈالتے ہیں بعض لوگ جو ہے نا ڈبل کریم بھی لیکن میں نے آپ کو بتایا میں نے باہر سے کوئی چیز نہیں منگائی تھی گھر کی جو چیزیں تھیں اسی سے میں نے اسمبل کیا یہ اور ماشاء اللہ اتنا مزے کا یہ بنا تھا اس کا رزلٹ میں کاش آپ سے جو ہے نا شیئر کر سکتی ہو سکتا ہے میں جو ہے نا کھانے کے ٹائم جو ہے نا جب یعنی کہ ہم شام کو جو ہے نا افطاری کریں گے تو میں پکچرز وغیرہ بنا لوں گی اگلے ولاگ میں جو ہے نا میں پھر آپ سے شیئر کر لوں گی لیکن بڑا یعنی کہ ٹیسٹی یعنی بچے جن کو روزہ نہیں تھا انہوں نے کھایا تو بچے کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت مزے کا بنا ہے تو خیر جی نال نال اسمبل کرنا فون آ گیا بھینوں نہ وہ آنی کہ یعنی کہ چھٹیاں کن بچیاں نہیں جلدی سے چلے گئے شام نہیں پاس ہے کیونکہ عید ہم لوگوں نے استفائی کرنی تھی گاؤں میں تو جو ہے نا ویسے تو ہم لوگوں کی ایک روٹین ہوتی ہے کہ عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن جاتے ہوتے ہیں تو اس دفعہ بس جو ہے نا امی ابو تھوڑے گھبرائے ہوئے ہیں کہتے ہیں پہلے آؤ تو بچوں کو بھی لے کے آؤ تو خیر جی جو ہے نا وہ اسی سلسلے میں پھر جو ہے نا بہن سے بات کر رہی تھی تو خیر انہوں نے تو میں نے کہا تم لوگ چلیے تھوڑا سا تو چلو آسرا لگے کہ بیٹیاں دو آ گئی ہیں تو میں چلو بچوں کو چھٹیاں بھی کسی کو ہوئی کسی کو نہیں ہوئی ہیں تو پھر سب کو چھٹیاں جب ہو جائیں گی میری دراصل جو بیٹی ہے نا آئلہ اس کی ٹیچر بڑی ڈاڈی ہے وہ تو کہتی ہے جی فضول میں بچوں کو چھٹیاں نہ کرائیں اب ان کو اگر کہیں نا کہ عید سے پہلے جو ہے نا چھٹیاں تھوڑی دے دیں تو کہیں گے کہ جی چھٹیاں ہو جو رہی ہیں تو آپ پہلے کیوں لے رہی ہیں تو خیر جی کوشش کروں گی ان سے بات کرنے کے اللہ کرے ان کی پلے کو بات پڑ گئی تو پھر جو ہے نا میں بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی ورنہ پھر چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ جب منڈے کو ان کو چھٹیاں ہو جائیں تو پھر چلو اللہ خیر کرے نکل جائیں گے ہم تو خیر جی یہاں پہ جو ہے نا اسمبلنگ جو ہے نا اس کی ٹرائفل کی تقریباً ہو چکی تھی جو نا آخری تہہ میں پھر میں جو جیلی بچائی ہوئی تھی وہ ڈالی اور تھوڑا سا جامع شیری کا تڑکا لگایا اور یہ جی ہمارا ٹرائفل تیار تھا پھر میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر ہی چھوڑ دیا تاکہ تھوڑا جو ہلکا پھلکی جو اس میں ٹمپریچر تھا وہ ڈاؤن ہو جائے اور اس کے بعد پھر میں اس کو فریزر میں رکھوں گی انشاءاللہ گرم چیز کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنی چاہیے وہ آپ کی جو کھانے کی چیز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے فریج کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے جو ہے نا چیز کو ہمیشہ جو ہے نا کول ڈاؤن کر کے تو فریج میں یا فریزر میں جو بھی رکھنا ہے آپ رکھا کریں تو خیر جی یہ لاسٹ اس کا جو ہے دیکھیں ماشاء اللہ ڈیکوریشن بیٹی میری نے اس نے تو کھا لیا تھا نا